السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں پر بیان ہوئیں، ایک حافظ اور دوسرا ارحم الراحمین۔ حافظ، بہترین حافظ وہی ہے، خیر حافظہ، بہترین حفاظت۔ اپنی اس مخلوق کی صحیح ترین، مکمل ترین اور بہترین اگر کوئی حفاظت کرنے پر قادر ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت اور یہ قوت نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں بے شمار خطرات میں گھرا ہوا ہے، تو اگر اس کی کوئی حفاظت کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ انسان کے لیے اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے بڑے اس کے لیے خطرات ہیں، خطرناک چیزیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچانے والا اور حفاظت کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، کچھ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ انہیں تکلیف بعض اوقات کسی جگہ سے پہنچ جاتی ہے، تو بطور ایک عبرت کے یا بطور نصیحت کے، بطور تربیت کے، اللہ تعالیٰ وہ دکھاتا ہے کہ یہ امور تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے تھے، لیکن میں نے تمہیں بچایا ہوا ہے اور میں ہی تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ایسی خطرناک صورتحال لوگوں کے سامنے آتی ہے، ایسے خطرناک بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کتنی تیز رفتار گاڑیاں چل رہی ہیں، اور ان تیز ترین چلنے والی گاڑیوں کو اپنی لائن میں رکھنا اور کسی حادثے سے بچانا یہ کسی ڈرائیور کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی سواری پر سوار ہوتے اور چلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ تو نے اس سواری کو مسخر کیا ہے، ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کوئی اتنی تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں۔ تو آج تو اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں، جو سفر اس وقت مہینوں میں ہوتا تھا وہ سفر آج گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ وہ سفر جو کئی سال ہا سال میں ہوتا تھا وہ سفر ابھی ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ ایسی تیز ترین جہاز ہیں جو بلندیوں پر جا کر آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور ان بلندیوں میں اس جہاز کو اگر کوئی سنبھالنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، باحفاظت آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ حادثے جہاز کے اللہ تعالیٰ نے دکھائے بھی ہیں، کیونکہ وہاں سے جب کوئی گرتا ہے تو بچتا کوئی بھی نہیں، بلکہ لاشیں بھی نہیں ملتی اور لاشیں جل جاتی ہیں یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ لاشیں کہاں گئی۔ تو اتنی بلندی کہ جب 10,000 گز کی بلندی پر، 30,000 فٹ کی بلندی پر جب جہاز ہو اور وہ اپنی منزل پر رواں دواں ہے، اس میں نہ تو پائلٹ کا کمال ہے، نہ اس کی مشینری کا کمال ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو بنانے والے کا کمال ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے اور اس کی حفاظت میں یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے بارے میں فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ جو پرندے آپ کو نظر آتے ہیں نا،
فضا میں پروں کو کھولتے ہیں، پروں کو سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا اسے کوئی نہیں تھام سکتا. رحمان نے انہیں فضاؤں کے اندر اڑنے کی طاقت دی ہے، اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اڑتے ہیں، فضا میں ان کا سفر جاری ہے. انہیں وہاں پر اگر کسی نے تھاما ہوا ہے اور وہاں پر اگر محفوظ ہیں تو ان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے. تو انسان اور اسی طرح باقی ساری مخلوق بھی اس حافظ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. اس کی یہ بہترین حفاظت ہے کہ 6 ارب کے قریب انسان، ان میں چند لاکھ یا چند کروڑ بعض حادثات کا شکار ہیں یا بعض کوئی ایسی مشکلوں میں گرفتار ہیں، وگرنہ اکثریت جو اس خطرناک دنیا میں رہتے ہوئے بچی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت اللہ کر رہا. تو پھر اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور چیز بھی، پوری دنیا مل کے آپ کو ختم کرنا چاہے، آپ کو مٹانا چاہے، ساری دنیا کے لوگ یا ساری کائنات کی مخلوق ایک طرف ہو جائے اور آپ ایک طرف ہوں، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے بچانے کا فیصلہ کیا ہے تو سارے مل کے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایسی بہترین حفاظت اور ایسی قوت والی حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے. آپ دیکھ لیں بعض واقعات ایسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ فرعون نے کتنی کوشش کی ہے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ دنیا میں نہ آئے، کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اس سے تمہاری سلطنت کو خطرہ ہے. تو فرعون نے بچے قتل کروائے اور یہ کوشش کی کہ اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، یا جو بچے آئیں انہیں ذبح کر دیا. لیکن آپ اس بہترین حفاظت کرنے والے رب کی تدبیر دیکھیں اور اس کی حفاظت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا کی لہروں میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈبے میں ڈال کے اللہ کے سپرد کر دیا. تو ان دریا کی لہروں میں، سمندر کی لہروں میں، پانی کی ان گہرائیوں سے اگر بچانے والا اور حفاظت کرنے والا کوئی تھا تو اللہ ہے. پھر آپ اس کی تدبیر دیکھیں اور اس کی سبحان اللہ آپ اس کا معاملہ دیکھیں آپ کہ نہ صرف یہ کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈوبنے سے بچایا، بلکہ جس کے ڈر سے ماں نے پانی میں ڈال دیا تھا اسی کے گھر میں پہنچا دیا. ماں نے فرعون کے ڈر سے پھینکا تھا نا، اب پانی میں ماں نے ڈال دیا، اب بچانا تھا فرعون سے. یارو اللہ کی کیا تدبیریں ہیں اور کیسے وہ معاملات کرتا ہے. ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے. بس اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیسے پار لگانا ہے اور کیسے ان معاملات کو دیکھنا، حل کرنا ہے. ماں ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، خوف زدہ، دہشت زدہ، خوف کے مارے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا. ایک طرف سے موت سے بچاتے ہوئے ایک دوسری موت کے حوالے کر دیا. اس کو پتا تھا کہ یہ پانی میں ڈوب جائے گا یا پار لگ جائے گا، پانی میں ڈال دیا، ایک ڈبے میں ڈال کے چلو.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اسی خالق نے، اس مالک نے دکھایا کہ دیکھو ہم اس طرح بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہاں سے پہنچا بھی وہاں دیا جو ان کی جان کا دشمن ہے، جو ان کی تلاش میں ہے، اور جس نے اس بچے کی خاطر نہ جانے سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں واللہ عالم بچوں کو ذبح کروا چکا، اسی بچے کو اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا ڈال تو اس کو، جائے گا اسی کے گھر، لے گا اس کو وہی کہ جو میرا بھی دشمن ہے، جو اس کا بھی دشمن ہے، اسی کے ہاتھوں میں اس کی حفاظت کرواؤں گا. وہ دیکھ لیں آپ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، وہاں پر فرعون کے محل میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. فرعون کی بیوی آسیہ نے لے لیا اور فرعون کو سمجھا دیا جب ہم اس کی پرورش کریں گے تو پھر یہ ہمارا دشمن تو نہیں ہوگا. تو یہ باتیں ڈالنے والا اللہ ہے. فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب ہمارا بیٹا ہے. وہ جو قتل کرنا چاہتا تھا، جو جس کی وجہ سے اس نے اتنے بچوں کو ذبح کروا دیا، وہ خود مجبور ہو گیا کہ اس بچے کی اب ہم پرورش کریں گے. شہزادوں کی طرح پلے گا، اب یہ شہزادوں کی طرح بادشاہ، وقت کا حاکم، اس کے تمام اخراجات اٹھائے گا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا، اس سے بہتر حفاظت کرنے والا، اور اس سے بہتر حفاظت کسی اور کی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں پھر اسی جگہ پر آ کر فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی. تو یہ اس کی ساری وہ ہے خیر حافظ، خیر حافظہ، بہترین حفاظت کرنے والا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ واقعہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کے دشمن ہے. جلتی ہوئی آگ میں آپ ڈالے گئے ہیں اور اس آگ کو اللہ نے پھولوں کے اندر تبدیل کر دیا. اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، چھری چل رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی. ادھر پانی کا کام، اس میں کسی چیز کو ڈالیں، کوئی انسان اس میں پھینکیں، وہ پانی کا کام ڈبو دینا ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے، چھری کا کام کاٹ دینا ہے. لیکن جب اللہ حفاظت کرے تو نہ پانی ڈبو سکیں، نہ آگ جلا سکیں، نہ چھری کاٹ سکے، جب حفاظت وہ کرے. تو لہذا خیر حافظہ، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی بہترین حفاظت فرمائے. ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر اذیت، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے. پھر آیا وَهُوَ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. انسان بھی انسان پر رحم کرتا ہے، جیسے ماں بچوں پر رحم کرتی ہے، باپ بچوں پر رحم کرتا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور بھی جو ہے وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. انسان جو ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتا ہے، یا باقی مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے 99 درجے، اس میں سے اگر انسانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق پہ 1 درجہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے درجوں میں سے ایک درجہ اس نے اس مخلوق کو دیا ہے. اسی ایک درجے کا یہ کمال ہے کہ ماں انتہا درجے کی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے. تو جس کے پاس ابھی 99 درجے ہیں رحمت کے، جس کے پاس ابھی رحمت کے 99 درجے ہیں، اس کی رحمت کا کیا کمال ہوگا. سمجھ گئے؟ ممکن ہے ایک وقت آئے کہ ماں بھی اپنی اولاد سے یہ تنگ آ کر کہہ دے کہ جا تو میرا ہے ہی نہیں، لیکن وہ تو انسان کے مرتے دم تک اس کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندو. تو اس لیے اللہ کی رحمت وہ بڑی وسیع ہے اور بڑی اعلیٰ ہے، اور بڑے درجات 99 درجات اس کی رحمت کے، اس کے سامنے یہ مخلوق ایک دوسرے سے جو رحم کرتی ہے اس کے ایک عطا کردہ درجہ کا نتیجہ ہے. ایک درجہ جو اس نے عطا کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. وہ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر زیادہ رحم کرنے والا. ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی اونچ نیچ ہو جانے کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑے غضبناک ہو جاتے ہیں. ماں باپ بھی اولاد پر بعض اوقات بڑے غضبناک ہو جاتے ہیں کچھ ان کی غلطیاں دیکھ کے. یہ اس کا ارحم الراحمین ہونا ہے کہ ہم اس کے بندے ہو کے، اس کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، ہم اس کو ناراض کرنے والے بے حساب کام کرتے ہیں، لیکن وہ رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 سال گزر جاتے ہیں، 100 سال گزر جاتے ہیں اس کی نافرمانیوں میں، لیکن اتنا ارحم الراحمین ہے کہ کچھ نہیں کہتا، چھوڑے رکھتا ہے. پھر دوسری چیز کہ ایک انسان نے گناہوں کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی، برائیوں کی انتہا کر دی، لیکن رحم کرنے پر آتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. نہ صرف اس نے معاف کر دیا بلکہ اس نے اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا. یہ ہے ارحم الراحمین. تو لہذا اللہ تعالیٰ فاللہ خیر حافظا وہ ارحم الراحمین، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا بھی اللہ ہے. اگلی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے. پہلی چیز تو اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے. صحابہ کو یہ درجہ ملا، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں. اس وقت کہ جس وقت دین کا نام لینا، اسلام کا نام لینا اور اسلام کے لیے کھڑے ہونا اور اسلام کا اظہار کرنا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہے. کہ جب دین یعنی دین اسلام کو قبول کو کرے تو اس کو انگاروں پر لٹایا جائے، کوئلوں پر لٹایا جائے، پہاڑوں پر گھسیٹا جائے، جسموں کو چیرا جائے اور تلواروں سے کاٹا جائے، نیزے برسائے جائیں،
اور جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اور ایسے حالات میں بھی ایک بندہ یہی کہے کہ میں توحید پر قائم ہوں، اور عہد کے اعلان کرے، اللہ کی توحید کے علم کو تھامے رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں لگا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ان سخت ترین حالات پہ جب صحابہ نے ایسے عظیم عمل پیش کیے، پھر تنگی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ان تمام تر تنگیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کے دین کے لیے مال بھی پیش کر رہے ہیں، جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بس ایک ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا چاہیے، بس اللہ کی رضا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اعلان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ کا راضی ہونا یہ اللہ کی صفت۔ صحابہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں ہی، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان پر تنگیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بھوکیں کاٹی انہوں نے، گھروں کے افراد کٹے اس کی راہ میں، ان کے مال اللہ کی راہ میں سارے کے سارے لگ گئے۔ خاص کر مہاجرین کا آپ اٹھا کر دیکھیں نا، سب کچھ چھن گیا، گھر لٹ گئے، زمینیں چھن گئیں، یہاں تک کہ ایک صحابی کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، اور ایک ٹاٹ اور بوسیدہ کپڑا اپنی شرمگاہ کو چھپا کر اور اپنے خفیہ حصوں کو ڈھانپ کر ننگے پاؤں مکے سے مدینے پہنچے، اور سبب ایک ہی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں محمد کا ساتھ نہیں دیتا، میں توحید نہیں مانتا، تو لباس بھی ہے، پہننے کو جوتے بھی ہیں، کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، سب کچھ ہے، شہزادوں والی زندگی ہے، لیکن نہیں، سمجھ گئے نا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہیں، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، نہ عیش و عشرت کی ضرورت ہے، نہ کوئی دنیاوی زندگی کی کشش کی ضرورت ہے، مجھے تو اپنے رب کی رضا کی ضرورت ہے۔ وہ کپڑے اتروا لیے، ماں نے یہاں تک کہہ دیا، پھر کپڑے جو ہے نا یہ اتارو، یہ تمہارے تو نہیں، ہم نے تمہیں دیے ہیں پہننے کو، ہمارے پیسوں کے ہیں، اتارو۔ ننگے ہو گئے تو پھر شرمگاہ ڈھانپنی ہے، گندا بسیدہ کپڑا لے کر اپنے خفیہ حصوں کو ڈھانپ کر وہاں سے چل دیے اور مدینہ ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا اخلاص تھا یارو، دل میں کتنی اللہ کی محبت تھی، اور دل میں کتنی توحید کی محبت تھی، کتنا اپنے اللہ سے پیار تھا۔ اس محبت اور پیار میں جب اس مقام پر پہنچ گئے تو پھر اعلان الہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سمجھے چیزیں آخر کی ہیں انہوں نے، کوئی ہمارے طرح آپ کی طرح فصلی بٹیرے تو نہیں ہیں، ہماری تو ابھی تک نمازیں ٹھیک نہیں ہیں یار، ہماری تو ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو ہم اپنی نماز کو ذرا چیک کر لیں کبھی۔ پہلی بات، نیکیاں بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ بھی نکمی، کھٹارا، نقص، کمزوریاں۔ وہ نماز پڑھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ستون کھڑا ہے، رکوع میں جاتے تھے سر کمر برابر، سجدے میں جاتے تھے تو کتنی کتنی دیر سجدے میں سر رکھ کے رویا کرتے تھے،
لمبی نمازیں، لمبے قیام، راتوں کو اٹھنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سمجھ گئے نا؟ ان کے پہلو بستروں کو چھوڑ دیتے، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف بھی طمع بھی، دونوں چیزوں کو شامل کر کے اپنے اللہ کو پکارتے راتوں کو اٹھ کے۔ وہ بھی محنت مزدوری کرتے تھے بھائی، وہ دن میں بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، مشقتوں والے کام کرتے تھے، اور رات کو پھر اس طریقے سے اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں لمبے قیام کرتے تھے۔ پھر جب یہ کیفیت ایمان و عمل کی ہو تو پھر اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ صحابہ نے کچھ کر کے دکھایا ہے، میدانوں میں نکل گئے ہیں، اب بدر میں نکلے ہیں، نہیں دیکھا اب کہ آگے کیا ہے اور ہم کیا ہے۔ ہماری چھوٹی سی جماعت اور سامنے اتنی بڑی جماعت، اس فرق کو خاطر میں نہیں لائے، کوئی بات نہیں، جس کے لیے نکلے وہی حفاظت کرے گا، جس کے لیے نکلے بھائی دو ہی چیزیں ہوں گی نا، اگر بچ گئے تو غازی ہیں، کٹ گئے تو شہید ہیں۔ اور نظر ایک ہی چیز پر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اس کے لیے اگر یہ جسم کٹتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ بدر میں آ گئے 1313 فرق دیکھ لیں آپ، 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر ان کے گھوڑے سواریاں، ان کے پاس گھوڑے سواریاں، ان کے پاس تلواریں، نیزے، ڈھال، ان کے پاس چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، خالی ہاتھوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تلوار والوں کے ساتھ، نیزے والوں کے ساتھ مقابلے ہو رہے ہیں۔ آ گئے میدان میں، بس اب لڑیں گے، واپس بھی نہیں جائیں گے اب۔ تو جب یہ عمل ہو تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر ایسا راضی ہوا جیسے بدر والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر سے اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، آسمان دنیا سے جھانک کے بدر والوں کی طرف اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل بدر، آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہیں جنت عطا کر دی۔ اس کے بعد اگر بدر والے کوئی نیکی نہ بھی کریں تو وہ جنتی، سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کا راضی ہونا، یہ ہے رضا، اللہ کی رضا، اور یہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کو، ان کو کہ جنہوں نے اس طرح کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا ہے۔ میرے جیسے، آپ جیسے نکمے اور ہلکے عمل والے، جن کے ذمے گناہوں کی انتہا ہے اور نیکیاں بہت قلیل ہیں، بس ویسے اس کی رحمت ہو جائے، ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے، بڑے فضل والا ہے۔ ہم نکموں پر اگر اپنی رحمت کر دے تو یہ اس کا فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا، ورنہ ہم نے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بے شک ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے عمل انتہائی کمزور ہیں اور ہم انتہائی گناہ گار ہیں، ہماری نیکیاں بہت قلیل ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسعت والی ہے، تو بڑے فضل والا ہے، تو اس سے تیری رحمت اور فضل کا ہم اس کی امید لگاتے ہوئے
دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم پر بھی اپنی رحمت کر دے، جو غم، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں ہم پر ہیں ان سے ہمیں نجات دے دے، جو جسمانی روحانی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں نجات دے دے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، ہمارے تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، ہم سب پر اپنی خاص رحمت کر دے یا مولا یا رب العرش العظیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔